إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے دوری کی وجہ سے جن بیماریوں میں اور جن کوتاہیوں میں اور جن برائیوں میں امت مسلمہ مبتلا ہو گئی ہے، ان میں سے ایک بیماری اور ایک کوتاہی یہ بھی ہے کہ ہم نے اولاد کے ذریعے سے ملنے والے اصل نفع کو نہیں پہچانا۔ شریعت محمدیہ علی صاحبہا الف الف صلاۃ و تحیہ، شریعت اسلام میں اولاد کو آخرت کے نفع کی چیز بتایا گیا ہے۔ کم قسمتی سے دنیا کی محبت اور دنیا کا شوق اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم نے اولاد کو بھی دنیا بنانے اور دنیا کمانے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ایسی عورت سے شادی کرو جو محبت بھی خوب کرنے والی ہو اور خوب بچے جننے والی ہو، ولود بہت بچے جننے والی ہو، ایسی عورت سے شادی کرو۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ زیادہ بچے جنو گے تو زیادہ کمانے والے ہوں گے، زیادہ کمانے والے ہوں گے تو پیسے بہت آئیں گے، مزے کریں گے، اس لیے نہیں۔ فإنی مکاثر بکم الامم، اس لیے کہ جب میرے امتی زیادہ ہوں گے نا، میرے امتی یعنی نیک لوگ، امت سے مراد فساق فجار نہیں ہے، امت سے مراد کفار نہیں ہے، امت سے مراد نیک اور صالحین ہیں جن کے لیے جنت کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب میری امت کے لوگ جنت میں جانے والے زیادہ ہوں گے نا تو میں اوروں پہ فخر کروں گا، دیکھو میری امت کے کتنے لوگ جنت میں جا رہے ہیں، فخر کروں گا۔ جیسے آج کل لوگ فخر کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے میرے 5 بیٹے، 5 سرکاری ملازم ہیں، 17ویں 18ویں گریڈ کے افسر ہیں، فخر کرتے ہیں۔ میرے 5 بچے، 5 کی الگ الگ دکانیں ہیں، میرے 5 بچے، 5 کے الگ الگ بنگلے اور الگ الگ گھر ہیں، لوگ فخر کے طور پہ بتاتے ہیں۔ اب علیہ السلام فرماتے ہیں، فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، میری امت کے لوگ جب زیادہ ہوں گے جنت کی طرف جانے والے تو میں فخر کروں گا، دیکھو میری کتنی امت جنت کی طرف جا رہی ہے۔ آج امت مسلمہ نے اپنی اولاد کے ذریعے سے دنیا کمانے کو نصب العین بنا لیا، جنت بنانے کو بھول گئی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی ماں اور باپ کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے اب اس کا فیوچر کیا ہوگا،
اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ جن گھروں میں لڑکیاں ہوتی ہیں نا، بچیاں جن کے گھر میں پیدا ہوتی ہیں، تو وہ پریشان ہوتے ہیں. کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ اب مستقبل کیا ہوگا، اس کا رشتہ کہاں سے آئے گا. پتہ نہیں جہاں سے رشتہ آئے گا وہ اچھا ہوگا یا خراب ہوگا، پتہ نہیں وہ عزت دینے والے ہوں گے یا بے عزت کرنے والے ہوں گے. اس لیے لوگ بچیوں سے پریشان ہوتے ہیں نا. بچہ دنیا میں آیا، فوراً یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اب اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس کا فیوچر کیا ہوگا، یہ کہاں سے کھائے گا، کیا کمائے گا، کیسے پلے گا، کیا کرے گا. فوراً یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے. حالانکہ یہی فکر مشرکین مکہ کو بھی ہوا کرتی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکے کے کفار کو بھی یہی فکر لاحق ہوتی تھی. اس لیے وہ اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے تھے. لڑکیوں کو بھی زندہ درگور کرتے تھے، ویسے بھی بچوں کو قتل کر دیتے تھے. اس لیے کہ بچوں کو قتل نہیں کریں گے تو پھر بچے کھائیں گے کہاں سے؟ اگر بچوں کے لیے بھی تو ساز و سامان چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط حرکت سے ان کو منع فرمایا. اسلام نے ان کو منع فرمایا اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. اپنے بچوں کو اس وجہ سے قتل مت کرو کہ کہاں سے کھائیں گے، تمہیں بھی تو روزی دے رہا ہوں نا، تو ان کو بھی میں دے دوں گا. اولاد اس لیے نہیں ہے کہ اولاد کمائے گی، پیسے بنائے گی، بنگلہ بنائے گی، کوٹھی بنائے گی. اولاد دنیا بنانے کا ذریعہ نہیں ہے، اولاد جنت بنانے کا ذریعہ ہے. اولاد کیا بنانے کا ذریعہ ہے؟ سب بتائیے. اولاد کیا بنانے کا ذریعہ ہے؟ جنت بنانے کا ذریعہ ہے، دنیا بنانے کا ذریعہ نہیں ہے. اولاد دنیا بنانے کا ذریعہ نہیں ہے. ہمیں شریعت نے یہ نظریہ دیا ہے، یہ سوچ دی ہے کہ اولاد تمہارے لیے آخرت کی سرخروئی کا باعث ہے. اولاد کے ذریعے سے دنیا میں عزت، یہ تو جاہلانہ سوچ ہے، یہ تو زمانے جاہلیت کی سوچ ہے. اسلام کی یہ سوچ نہیں ہے، یہ سوچ اسلام کی نہیں ہے. حضرت عباس کو اللہ نے 10 بیٹے دیے، 10 بیٹوں کی قبریں مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں ہیں. دین کے لیے دنیا میں گئے اور جہاں گئے وہیں قبر بن گئی. 10 بیٹے 10 مختلف ملکوں میں. قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے کھڑے کیے جائیں گے، حضرت عباس کے 10 بیٹے 10 ملکوں سے اٹھ رہے ہوں گے. اولاد دنیا بنانے کے لیے نہیں ہے، اولاد کوئی مشین نہیں ہے کہ اب اس سے پیسے کمائیں گے، بلکہ اولاد تو جنت بننے کا باعث ہے. حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا ہمارے نبی کی صحابیہ ہیں، بڑی بہادر قسم کی عورت تھی. ایک جنگ میں وہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھیں، اللہ کے نبی بھی ساتھ تھے، یہ بھی تھیں. تو ایک شخص نے ان کے بیٹے پہ حملہ کیا، ایک شخص نے ان کے بیٹے پہ حملہ کیا. تو یہ بھاگی ہوئی گئیں، اپنے بچے کو پٹی وٹی باندھی اور زخم کو دھویا اور اس پہ پٹی باندھی تاکہ خون رک جائے. تھوڑی دیر میں وہی کافر گزرتا ہوا نظر آیا، تھوڑی دیر میں وہی کافر نظر آیا. اچھا، اس سے پہلے بچے کو جب چوٹ لگی، زخم آیا، تو انہوں نے جلدی سے پٹی نکالی اور دوائی نکالی اور اپنے بچے کے زخم پہ پٹی باندھی اور پھر بچے سے کہا جا کے اللہ کے راستے میں لڑ، بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا ام عمارہ، اتنی ہمت کس عورت میں ہو سکتی ہے جتنی تجھ میں ہے؟ اتنی ہمت کس میں ہوگی جتنی تجھ میں ہے؟ بچے کے زخم پہ پٹی باندھ کے پھر کہہ رہی ہے دوبارہ جاؤ. ارے آرام کرنے دیں، زخم لگائے بیچارے کو، خون بہا ہے، کوئی سیب کھلاؤ، کوئی جوس پلاؤ.
کوئی لٹراؤ آرام کراؤ، کہتے نہیں دوبارہ جاؤ۔ اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا تو آپ بڑے حیران ہوئے اور فرمایا ام عمارہ اتنی ہمت کس میں ہوگی جتنی تجھ میں ہے۔ اللہ کی شان، تھوڑی ہی دیر میں اس کافر کا قریب سے گزر ہوا۔ حضرت ام عمارہ نے جب دیکھا کہ وہ کافر جس نے میرے بیٹے کو زخم دیا ہے وہ گزر رہا ہے، تو عقاب کی طرح سے لپک کر اس کی طرف دوڑیں اور زور سے اس کو چوٹ ماری، تلوار ماری، اس کی ٹانگ کٹ گئی، وہ گرا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ سارا منظر دیکھا تو اللہ کے نبی کی ہنسی نکل گئی اور فرمایا ام عمارہ اپنے بیٹے کا بدلہ لے لیا تم نے؟ یہ ام عمارہ، ان کے ایک بیٹے کا نام ہے حبیب ابن زید، یہ جن کو زخم آیا تھا ان کا نام تھا عبداللہ ابن زید، ان کا ایک اور بیٹا ہے اس کا نام ہے حبیب ابن زید۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے ایک لشکر بنایا مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے، اور یہ تاریخ کی سب سے زیادہ خون خوار اور سب سے زیادہ خوفناک لڑائی تھی۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے اس میں۔ کتنے صحابہ؟ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے 1200 صحابہ شہید ہوئے اس لڑائی میں۔ تو کچھ گرفتار بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے۔ جو گرفتار ہوئے ان میں سے ایک حضرت حبیب ابن زید بھی تھے۔ مسیلمہ کذاب کے سامنے ان کو بلایا گیا اور مسیلمہ کذاب نے اپنی نبوت پیش کی اور کہا مجھے نبی مان لو تو ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے انکار کیا تو اس نے ایک بازو کاٹ دیا۔ بازو کاٹنے میں کتنا درد ہوتا ہے؟ اس نے پھر پیشکش کی، انہوں نے انکار کیا، اس نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ اس نے پھر پیشکش کی، انہوں نے انکار کیا، اس نے ایک ٹانگ کاٹ دی۔ اس نے پھر پیشکش کی، انہوں نے پھر انکار کیا، اس نے دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی۔ اس طرح وہ اپنی نبوت پیش کرتا رہا، حضرت حبیب ابن زید انکار کرتے رہے اور ٹکڑے 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 ہوتے رہے، یہاں تک کہ روح پرواز کر گئی اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ ساری کارگزاری ان کی والدہ حضرت ام عمارہ کو سنائی گئی، تو جب ماں سنے کہ میرے بیٹے کی ایک بازو کاٹا گیا، دوسرا کاٹا گیا، تیسرا کاٹا گیا، چوتھا کاٹا گیا، ٹانگیں کاٹی گئیں، ٹکڑے کیے گئے، تو ماں تو ماں ہے نا، تو درد تو ہوتا ہے۔ لیکن حضرت ام عمارہ نے یہ ساری کارگزاری سننے کے بعد روئی نہیں، چیخی اور چلائی نہیں، بلکہ فرمانے لگی لہذا اليوم ارضعته وعند اللہ احتسبته، میرے لیے یہ کوئی غم کی بات نہیں ہے، میں نے اس کو دودھ ہی اس دن کے لیے پلایا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ مسلمان کی جو اولاد ہے وہ کس لیے ہے۔ مسلمان کی اولاد اس لیے نہیں ہے کہ ایک دکان سے 4 دکانیں ہو جائیں۔ مسلمان کی اولاد اس لیے نہیں ہے کہ گھر میں کمانے والے کئی سارے ہو جائیں۔ مسلمان کی اولاد اس لیے نہیں ہے کہ ہم تو غریب ہیں، چلیں بچے نوکریاں کر کے ہمیں کوئی بڑا گھر بنا کر دیں، اس لیے نہیں ہے۔ مسلمان کے بچے اس لیے ہیں تاکہ مسلمان کی جنت بڑی سے بڑی بنے۔ حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی صحابیہ ہیں، ان کا بیٹا شہید ہوا اللہ کے راستے میں۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں، یا رسول اللہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے لیکن میں بہت پریشان ہوں۔ پریشان کس پہ ہوں؟ اس پہ نہیں کہ بیٹا شہید ہو گیا، اکیلی ہو گئی، چھوڑ گیا، دل نہیں لگ رہا، یاد آتا ہے، اس لیے نہیں۔ فرمانے لگیں پریشان اس پہ ہوں کہ پتہ نہیں وہ جنت میں ہے یا کہیں اور ہے، کہیں اور سے مراد دوزخ، مجھے نہیں پتا وہ جنت میں ہے یا کہیں اور ہے۔ اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں اپنے بیٹے حارثہ کے لیے، پتہ نہیں وہ جنت میں ہے یا کہیں اور ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت ام حارثہ سے فرمایا یا ام حارثہ، اے ام حارثہ او حبلتی، تو پاگل تو نہیں ہو گئی؟ او حبلتی، تو دیوانی تو نہیں ہو گئی؟ انہا جنان، اللہ پاک کے پاس بہت جنتیں ہیں۔ وَإِنَّ ابْنَكَ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى، تیرا بیٹا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت الفردوس میں پھر رہا ہے۔ کہنے لگی اچھا بس پھر ٹھیک ہے، پھر مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ آج امت مسلمہ نے اپنی اولادیں ضائع کر دی،
اپنی اولادوں کو دنیا میں لگا کے دین سے کاٹ کے انہیں بے دین بنا دیا، اور بجائے اپنی جنت بننے کے اپنی دوزخ بنا رہے ہیں۔ آج کل کے ماں باپ اپنی اولاد سے اپنی جنت نہیں بنا رہے، دوزخ بنا رہے ہیں۔ ان کے بچے جتنی برائیاں کر رہے ہیں، ان برائیوں کا گناہ ان بچوں کو الگ ہوگا، ماں باپ کو الگ ہوگا، اس لیے کہ ماں باپ نے تربیت ہی نہیں کی ان کی، ماں باپ نے ان کو جنت کا راستہ ہی نہیں دکھایا۔ ماں باپ نے بچپن سے سکھایا کہ بیٹا فرسٹ پوزیشن آنا ہے، سیکنڈ پوزیشن آنا ہے، پوزیشن ہولڈر بننا ہے، بڑا ڈاکٹر بننا ہے، بڑا انجینئر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے تم نے، فوجی افسر بننا ہے تم نے، سیاستدان بننا ہے، ایم پی ایم ایل اے بننا ہے۔ ہمیشہ ماؤں نے یہ سنایا، ہمیشہ باپ نے بھی یہ سنایا، اور اگر ماں باپ نہیں سناتے تو میڈیا تو ویسے ہی سنا رہا ہے، اسکول بھی یہی سنا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ لہٰذا ہمارے بچے پیسے تو کما رہے ہیں، ہمارے بچے پیسے کی مشین تو بن گئے، لیکن وہ ہمارے لیے جنت کا باعث نہیں بنے، وہ ہمارے لیے قبر کے ٹھنڈا ہونے کا باعث نہیں بنے۔ یہ اس امت کا بہت بڑا جرم اور بہت بڑی غلطی ہے، جس کو آج ساری امت مسلمہ بھگت رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں کرپشن بہت ہے، پاکستان میں کرپشن بہت ہے۔ کرپشن کہتے ہیں بددیانتی کو، خیانت کو۔ مثلا بلوچستان کے لیے بجٹ منظور ہوا 50 ارب مثلا، اور لگتا 1 ارب بھی نہیں ہے، 49 ارب کھا جاتے ہیں مثلا۔ اب یہ 49 ارب کھانے والے کون ہیں؟ انگریز ہیں، امریکی ہیں، اسرائیلی ہیں، کون ہیں یہ جو آ کے سارے پیسے کھا جاتے ہیں، اور بلوچستان وہیں کا وہیں، سندھ وہیں کا وہیں، ملک وہیں کا وہیں؟ یہ کون ہے جو کھا جاتے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے بچے ہیں، یہ ہماری ماؤں کے بچے ہیں، یہ اسی ملک میں رہنے والی ماؤں کی گودوں سے نکل کے آئے ہیں، اسی ملک کے رہنے والے باشندوں کی اولادیں ہیں، جنہوں نے ان کو پیسے کی مشین بنا دیا، ان کو اللہ والا نہیں بنایا۔ اگر یہ ان کو جنت کا راستہ دکھاتے، ان کے اندر خدا خوفی پیدا کرتے، ان کے اندر تقوی پیدا کرتے، ان میں توکل پیدا کرتے، ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے نبی کی محبت پیدا کرتے، تو یہ تو اوروں کو، یہ تو خود نہ کھا کے اوروں کو کھلاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کھانا کھاتے تھے وہ ایسا ہوتا تھا جو ہر آدمی کھا ہی نہیں سکتا تھا، دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھاتے تھے، کئی دن کی سوکھی روٹی وہ پانی میں بھگو کے کھاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی آئے ملنے کے لیے تو دیکھا کہ حضرت عمر کھانا کھا رہے ہیں، کیا روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھگو دیے تھے تو تھوڑے سے نرم ہو گئے، تو وہ پیالہ اتار کے کھانے لگے۔ پھر اس صحابی سے فرمایا آؤ تم بھی کھاؤ۔ اس نے دیکھا یہ کیا کھاؤں، یہ تو مجھے نہیں کھایا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے دیکھا کہ ان سے نہیں کھایا جائے گا، تو انہوں نے تھوڑا سا نمک اٹھایا اور اوپر ڈال دیا اور کہا اب تو کھاؤ، اب تو مزیدار ہو گیا ہے۔ یہ ہے آدھی دنیا کے بادشاہ کا کھانا۔ خدا کا خوف ہو، اللہ سے تعلق ہو، طبیعت میں نیکی ہو، مزاج سدھرا ہوا اور بنا ہوا ہو، تو انسان اس طرح۔ صحابہ نے اصرار کیا کہ آپ اچھا کھانا کھایا کریں ورنہ آپ کمزور ہو جائیں گے، تو فرمانے لگے کیا میری ساری عوام اچھا کھانا کھا سکتی ہے؟ میں کیسے کھاؤں؟ کیا میری ساری عوام کھانا کھا سکتی ہے؟ اچھا میں کیسے کھاؤں؟ اللہ مجھ سے پوچھے گا نہیں کہ تم اچھا کھانا کھا رہے تھے اور فلاں علاقے والوں کے پاس اچھا کھانا نہیں تھا؟ اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے پہ کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے گا تو عمر سے پوچھو گی۔ خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ آج امت مسلمہ نے اپنے بچے ضائع کر دیے، پیسے 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 پیسے، مال مال کے شوق میں، عہدے عزت کے شوق میں، بنگلوں گاڑیوں کے شوق میں اپنے بچے ضائع کر دیے، انہیں دنیا دار بنا دیا، انہیں بے دین بنا دیا۔ یہ بچے مظلوم ہیں،
اور ماں باپ ظالم ہیں. آپ کا کوئٹہ، آپ کا بلوچستان، آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیں، 50 سال، صرف 50 سال پیچھے چلے جائیں تو یہاں کے گھر سیدھے سادے، یہاں کے گھر سیدھے سادے، لوگ سیدھے سادے، مزدور طبقہ رہنے والا، اور چھوٹے چھوٹے گھر، کچے مکانات، اور کم پڑھے لکھے لیکن سارے نمازی، ساری عورتیں باپرد، سب کے سب پرہیزگار، متقی، دیانتدار. اور اب گھر تو بہت بڑے بن گئے لیکن اپنے معاملات خراب ہو گئے. پختون نوجوان ہے اور داڑھی بھی صاف، مونچھیں بھی صاف، ٹائی اس نے باندھی ہوئی ہے، پینٹ اس نے پہنی ہوئی ہے اور بڑے فخر کے ساتھ جا رہا ہے. اور باپ بھی سمجھ رہا ہے کہ میں کتنا کامیاب آدمی ہوں، کہ میرے بچے کتنے بڑے افسر بن گئے. اس کو اتنی سمجھ اور عقل نہیں ہے کہ تو نے اپنے بچے کو انگریز بنا دیا ہے، جب تم مرو گے تو تمہیں کیا کام آئے گا. اس کو یہ احساس نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو، میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا بننے کا باعث نہیں بنائیں گے، اپنے بچوں کو جنت بننے کا باعث بنائیں گے. تیار ہیں؟ اپنے بچوں کو کس چیز کا ذریعہ بنائیں گے؟ دنیا کا یا جنت کا؟ جنت کا بنائیں. دنیا فانی ہے. اگر آپ کے بچے بڑی نوکریوں پہ لگ بھی گئے اور انہوں نے بڑے بنگلے بنا بھی دیے تو کیا ان بنگلوں میں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے؟ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. بیٹا ویڈیو نہ بناؤ، اس کو ڈیلیٹ کرو. اگر بچوں نے بنگلے بنا بھی لیے، سارے بچے ایم پی اور ایم اے بن بھی گئے، وزیر اعظم اور صدر بن بھی گئے، بلوچستان کے گورنر بن بھی گئے، جانا تو مٹی میں ہے نا پھر بھی. اس لیے اپنے بچوں کو ایسا بنائیں کہ جب آپ دنیا سے جائیں تو آپ کے اعمال نامے کھلے ہوئے ہوں اور دھڑا دھڑ نیکیاں اس میں لکھی جا رہی ہوں. اپنے بچوں کو ایسا بنا کر ہم مریں، ایسا بنا کے ہم جائیں. اور اس کے لیے ہمیں 2 کام کرنے پڑیں گے. ایک تو اپنے بچوں کو علماء کے ساتھ جوڑیں، اور دوسرا اپنے بچوں کو اللہ والوں کے ساتھ جوڑیں. علماء سے علم دین سیکھیں گے، اللہ والوں سے اخلاق سیکھیں گے، اچھی عادات سیکھیں گے، اچھا مزاج بنے گا، نیک بنیں گے، اللہ والے بنیں گے. باقی جو مقدر میں آپ کے ہے وہ آپ کو ملے گا، جو آپ کے بچے کے مقدر میں وہ آپ کے بچے کو ملے گا. جس کے مقدر میں فاقے ہیں وہ ارب پتی ہو کر بھی فاقے اٹھائے گا. جس کے مقدر میں کھانا ہے وہ بے روزگار ہو کر بھی کھانے کھائے گا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پہ چلنے والے ہر جاندار کی روزی تو میرے ذمے ہے، آپ کو کیوں ٹینشن ہے؟ بہت سے لوگ ان پڑھ ہیں لیکن بہت مالدار ہیں، بہت سے لوگ پڑھے لکھے ہیں لیکن دھکے کھا رہے ہیں. تو جنت بنائیں گے انشاءاللہ، اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو ایسا بنائے کہ ہمارے قیامت کے دن ہمارے لیے سرخروئی کا باعث بنے، عزت کا باعث بنے، بخشش اور درجات کی بلندی کا باعث بنے. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ و احسن.